عروج ہم نے 6 آؤٹ کر دیے ہیں، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. ہم نے کیا کیا بیٹنگ میں اور بالنگ میں، ذرا پہلے ہم اس پر بات کریں گے. ہم بہت اچھا کھیلے لیکن 3 لوگوں کی پرفارمنس پر پوری ٹیم بیس کر رہی تھی. اذان اویس کر گیا 50 اور اس کے بعد بابر 88 پر رن آؤٹ ہوا. پتہ نہیں کیا جلدی تھی، میں تو بڑا حیران ہوا اس بات پہ، اور میں کروں گا بھی اس پہ آج بات. لیکن عبداللہ شفیع کم بیک، اور واٹ اے کم بیک. ضرورت تھی آپ کو 160، اس نے بڑا 100 لگایا، جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں بڑا 100 لگانا، تو آپ نے لیڈ لے لی. ورنہ تو یہ 3 کی پرفارمنس اگر اپنی حد تک رہتی نا انڈیویجول، تو وہی 250 280 پہ یہ اپنا کرتے، وہ اپنا کرتا آؤٹ ہو جاتے، اور اس کے بعد باقی لائن لگ جاتی جو لگی ہے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن پلے فیلڈ اگین. اور یہی بات ہے کہ اس کے اوپر ہی سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہماری بولنگ جو ہے، چاہے وہ محمد عباس ہوں، چاہے وہ محمد علی ہوں، چاہے وہ ہمارے اسپنرز ہوں ساجد خان، جو مطلب بیٹنگ میں بھی وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہماری بولنگ اپنا کام کر رہی ہے، ہماری بولنگ وکٹیں لے رہی ہے اور کوشش بھی کری کہ اکنامیکل ہو. ان دونوں ٹیسٹ میچز میں ہمارے بولنگ شور دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، لیکن جس طریقے سے انہوں نے وہ ویسٹ انڈیز کو ان کو بھی ان کی وکٹس لیے ہیں اور ان کو بھی مشکل ٹف ٹائم دیا ہے. ہمیشہ ان کی جو ہماری رن ریٹ ہے، جو چاہے فرسٹ ٹیسٹ ہو چاہے سیکنڈ ٹیسٹ ہو، ہمیشہ ویسٹ انڈیز سے وہ بہتر رہی ہے ان ڈفرنٹ سیشنز اینڈ ڈفرنٹ فیز آف دا ٹیسٹ میچز، بیکاز آر بولنگ ہیز ڈن اے ویری گڈ جاب. ہماری بیٹنگ جو ہے ان دونوں ٹیسٹ میچز میں جو کلیپسز ہیں اور جو ہمارے مین اسٹیج جو سینئر پلیئرز ہیں، جس طریقے سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں یا جس طریقے سے وہ اپنی ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے، ٹیسٹ بیٹنگ کر رہے ہیں اگینسٹ دا پیسرز، اسپیشلی اگینسٹ دا پیسرز آف ویسٹ انڈیز، دیکھ کے اس سے پھر کانفیڈنس بڑھتا نہیں ہے. چاہے آپ سلمان ہم بات کرتے ہیں ایک کر کے. امام الحق کو موقع ملا، ایک 50 لگا دی انہوں نے، اس کے بعد کچھ نہیں کیا. سینئر کھلاڑی ہیں، اذان اویس کو موقع ملا، اس نے کہیں نہ کہیں 50 کر دی. اب دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ امام الحق ہو گئے، سلمان علی آغا ہو گئے، نیا لڑکا آیا چلیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رضوان ہو گئے. یہ 3 لوگوں پہ تو ذمہ داری ہے بھائی، 40 50 تو ایٹ لیسٹ کرو. کب کریں گے اسکور؟ سلمان علی آغا تو بالکل ہی اسکور نہیں کر رہے، رضوان تو نک میں ہی نہیں ہے، وہ تو مجھے لگتا ہے بالکل آؤٹ آف کلر ہے. یہی سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہماری جو ٹیسٹ کرکٹ ریسنٹ جو 2-3 ایئرس ان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، ہمارے مین رن اسکوررز لائک جو میجورٹی آف آر رنز جو ہمارے پلیئرز مڈل آرڈر میں جو ہمارے لیے اسکور کر رہے تھے، وہ سلمان علی آغا تھے، سعود شکیل تھے اور محمد رضوان تھے. تو اب اچانک سے ایک تو سعود جو ہیں، کوشچن ہے کہ از ہی فٹ فار دی انگلینڈ سیریز اور ناٹ. انہوں نے سبسٹیوٹ فیلڈنگ کی تھی انہوں نے پچھلے جو Day 3 تھا اس میں، تو آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ انگلینڈ سیریز میں آئیں گے یا نہیں. لیکن سلمان علی آغا اور محمد رضوان جس طریقے سے آؤٹ ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں ٹو اسکور رنز، ابھی اس سیریز سے پہلے ایک 2 منتھ کا کیمپ ہوا تھا، اس میں سلمان علی آغا نے محمد رضوان نے کس چیز پہ پریکٹس کی ہے؟ ان کی آپ جو اسٹروکس دیکھ رہے ہیں، ان کی ہیڈ پوزیشن، ان کی جو ٹیکنیک ہے اگینسٹ دا پیسرز، اگینسٹ دا شارٹ بال یا اگینسٹ وہ دی ویریبل باؤنس آف دا پچ، ایسا لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے کس چیز پہ کام کیا ہے. اگر آپ ان کو کمپیئر کریں ود عبداللہ شفیق جن کی ٹیکنیک بہت اچھی ہے، اذان اویس جو ٹیکنیکل کریکٹ بیٹسمین ہے، بابر اعظم جن کی ٹیکنیک پہ کام کی ہوئی ہے، ان کی ایک سالڈ بیس ہے، ان کی ہیڈ پوزیشن بہت اچھی ہے، وہ بال کو لیٹ کھیلنا جانتے ہیں، اور وہ لائک یہ ساری چیزیں آپ کمپیئر کریں، دیکھا کون رنز کر رہے ہیں کون نہیں کر رہے. جو کتابی پلیئرز ہیں ان کو مشکل نہیں ہو رہی، the pitch is getting harder to bat on، لیکن they have what it takes to stay out of the crease and put a price on the wicket. کتابی پلیئر ہیں، یعنی بیسکس پہ جو کھیل رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، پچ بیسکس ہی ہے، زیادہ آپ کو ایفیشنسی مارنے کی ضرورت نہیں ہے.